إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ اللہ کے حبیب شاہ انبیاء سے مانگ اب تک کہاں دیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو گر روشنی کی چاہ ہے نور خدا سے مانگ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں میں بن کے سوالی آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا مجھے نظر کرم کی بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے بھیک ملے
مجھے نظر کرم کی بھیک ملے ہے یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، سہارا دیجیے سرکار بے سہاروں کو۔ مجھے بھیک ملے آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے ہے یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ مل جائے، بھیک ملے آقا بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے ہے یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ یہاں گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری۔ یہاں گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری۔ گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، شریک امت آسی کے حبیب ہوں میں خاک بن کے فضا میں پگھل گیا ہوتا، وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا۔ بھیک ملے آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے ہے یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ کہاں کہاں نہ پھرا میں سکون جا کے لیے، کہاں کہاں نہ پھرا میں سکون جا کے لیے، تڑپ رہا ہوں مگر تیرے آستاں کے لیے۔ تو ہی ہے قبلہ تو ہی کعبہ تو ہی ایمان ہے، تو ہی ہے قبلہ تو ہی کعبہ تو ہی ایمان ہے۔ خدا کا عرش سما، خدا کا ترک ہے یہ، لا الہ الا اللہ، خدا کا عشق ہے ارض و سما کا حلوہ ہے۔ کہاں خدا سے میری راہ جوڑنے والے، اسی تلاش میں میں پھرتا چلا ہوں، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے ہے یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نہیں پڑھا؟ آپ کا صدر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ، اہلا وسہلا مرحبا یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله أنارت به الأكوان شرقا ومغربا أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وآل السماء قالوا له مرحبا أهلا وآل السماء قالوا له مرحبا أهلا صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله وألبس ثوب النور عزا ورفعة وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في قلعة حسن يستحلا
فما مثله في خلعة الحسن يستحلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة ومحمد وآله لمته الغزالة تحت باب العطاء قاصده في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمال. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة ومحمد وآله من كلمته الغزال. إشلاك بالقدر بتعبر لا سهلا بخت من كان في حسن الرجاء رسمالا. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة ومحمد وآله من كلمته هو أهله وأصحابه وجملة عياله والصلاة على مختار ختم الرسالة. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة ومحمد وآله من كلمته الغزالة. الحبيب الذي سيف عليه الجلالة النبي الذي ما قد مثالا. يا رب صل على النبي من جانا بالرسالة ومحمد وآله من كلمته الغزالة. سبحان الله.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلام علیک سلام علیک سلام علیک سلام علیک یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان ہے یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان ہے جو ہے قربان آپ پر جو ہے قربان آپ پر وہ صاحب ایمان ہے یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی سلام علیک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی سلام علیک بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے
بچوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مسدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مسدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا نور خدا آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں یا سیدی یا حبیبی سلام علیک یا سیدی یا حبیبی سلام علیک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد پیارے کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسماں سے پہ ہم ہے نور کیوں نازل یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈنگ بدلا ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد
پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمیں کو لب آسمان نے کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان مولانا بلال مدنی مسجد کنز الایمان کے جامعۃ المدینہ کے استاذ ہیں، معلم ہیں۔ اب انشاءاللہ ان سے ہم وعظ اور بیان سنیں گے، تو اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بیان سنیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرسٹ آف آل میں مینجمنٹ آف مسجد ہدایہ لائک ہمارے قابل احترام محمد شکور عبد الشکور اور محمد سلیم اور اسپیشلی دی امام آف دس ماسک حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری موٹیویشنل اسپیکر سینئر عربک ٹیچر ایکسپرٹ ان فقہ حنفی، ان کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور عمومی طور پر آل آف یو، میرے رائٹ سائڈ، میرے لیفٹ سائڈ، فرنٹ میں جتنے بھی ہیں، میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرا بیان سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. تو قبل اس کے کہ میں بیان اسٹارٹ کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مائنڈس میں، ذہن میں ایک خاکہ بنا دوں کہ آج کے اس موضوع میں، آج کے اس بیان میں ہم کیا کیا سنیں گے. آج کے ہم اس بیان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو زندگیاں کہلاتی ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی کہلاتی ہے کہ جو آپ نے مکے میں گزاری، اور مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی وہ زندگی کہلاتی ہے کہ جو آپ نے مدینے میں گزاری. تو آج کا ہمارا موضوع ہے دی لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مکہ. تو آج کے ہم اس بیان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، ہجری سال کیا تھا، عیسوی سال کیا تھا، کس دن کو ہوئی، کس وقت ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش عرب کنٹری ہی میں کیوں ہوئی، کسی اور کنٹری میں کیوں نہ ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شجرہ نسب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر ہونا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹوٹل کتنی وائفز ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کس سے شادی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے نام کیا ہے، انشاءاللہ آج کے ہم اس بیان میں سنیں گے. سو ٹائم از ویری شارٹ، سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹاپک. پہلے اس کے کہ ہم اپنے اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے ان لمیٹڈ بینیفٹس ہیں، بے شمار لا تعداد فوائد ہیں. حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے. پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور بعض بادشاہ تو بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. یہ اپنے وزیروں، مشیروں، غلاموں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. ڈیورنگ دی جرنی، سفر کے دوران نماز عصر کا وقت آ گیا. اب اگر ہم تھوڑا سا پاس میں جائیں تو واٹر سپلائی سسٹم اتنا ایڈوانس نہیں تھا. پہلے کے دور میں کنویں ہوا کرتے تھے جس سے پانی کو نکال کر ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی پانی کی تلاش میں نکلے. تلاش کرتے کرتے ایک کنویں پر پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کنویں میں پانی تو ہے، لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے پانی کو نکالا جائے اور وضو کر کے نماز ادا کی جائے. آپ اسی کشمکش میں تھے، اسی شش و پنج میں تھے کہ برابر سے ایک گھر کی چھت سے ایک چھوٹی سی بچی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ نیچے اتر کر آئی اور عرض کیا، یا سیدی کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں،
وضو کے لیے پانی بھی ہے، لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے پانی کو نکال کر وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ یا سیدی، آپ وہی ہیں نا کہ جس کے شہر میں چرچے ہو رہے ہیں، جس کے شہر میں ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی تک نہیں نکال سکتے۔ بہرحال اس بچی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور کنویں میں تھوک دیا۔ اس بچی کا کنویں میں تھوکنا تھا کہ کنویں کا پانی فوراً اوپر آ گیا۔ آپ علیہ رحمہ نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس بچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے منہ ہی منہ میں کیا پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے کنویں کا پانی فوراً اوپر آ گیا؟ بچی کا جملہ سنیے گا۔ بچی کہتی ہے کہ یا سیدی، زیادہ کچھ تو میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، صرف ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا تھا۔ اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں کا پانی فوراً اوپر کر دیا۔ آپ علیہ رحمہ نے وہیں انٹینشن کی، ارادہ کیا، عزم مصمم کیا کہ میں اپنے وطن واپس لوٹ کر درود پاک کے فضائل پر ایک بک لکھوں گا، ایک کتاب لکھوں گا۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ وہ کتاب کا نام سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گے، کیونکہ وہ کتاب یہاں مسجد ہدایہ میں بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، بہت کثرت سے اس کا ختم شریف ہوتا ہے، اور وہ کتاب ہے دلائل الخیرات۔ جی ہاں، یہ وہی بک ہے کہ جس کے مصنف، جس کے آتھر، جس کے رائٹر حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو آپ بھی انٹینشن کریں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، درود والے نبی کا مہینہ ہے، تو آپ چاہے جرنی میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، اپنی شاپ پر ہوں، ہوم میں ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صلاۃ علی النبی صلو علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی منڈے والے دن صبح صادق کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو یہ عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی باڈی، آپ کا جسم پاک تھا، پاکیزہ تھا، ناف بریدہ تھا، ختنہ شدہ تھا، خوشبو میں لپٹے ہوئے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب، کیونکہ انسان کا 2 طرف سے شجرہ نسب ہوتا ہے، ایک فادر کی طرف سے اور ایک مدر کی طرف سے۔ جیسے آپ کے فادر، فادر کے فادر، فادر کے فادر ETC، اسی طرح مدر کی مدر، مدر کی مدر ETC۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ماجد کی طرف سے نسب ہے وہ ہے عدنان تک۔ اور یہ عدنان کون ہے؟ یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل کون ہے؟ دی سن آف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تمام مؤرخین کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، ہسٹری لکھنے والے کو، تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب عدنان تک اوکے ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ نسب کیا ہے میں بیان کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن کعب بن غالب بن فہر بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کی طرف سے نسب نامہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ دونوں کے نسب میں کلاب بن مرہ آ رہے ہیں، تو یہاں سے فادر کی طرف سے نسب اور یہاں سے مدر کی طرف نسب، دونوں جا کر کلاب بن مرہ پر مل جاتے ہیں اور پھر آگے سیم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شجرہ نسب ہے۔ اور ابھی سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب کنٹری ہی میں کیوں پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نقشے میں تو جو عرب کنٹری ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، سینٹرل میں واقع ہے، اور 3 بر اعظم یورپ، افریقہ، ایشیا، یہ 3 بر اعظم عرب کو لگتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عرب میں ہوئی، کیونکہ اگر ہم دنیا کی تبلیغ کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے ایک واحد مرکز قائم کرنے چاہیں تو کون سی جگہ سلیکٹ کریں گے؟ ایک سینٹرل کو سلیکٹ کریں گے، تاکہ یہاں سے اٹھنے والی آواز، یہاں سے جانے والا میسج تمام دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حضور کے زمانے پر نظر کریں تو یہ جو 3 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کا تعلق عرب سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہاں سے ہدایت اور تبلیغ کا میسج اٹھتا تھا تو تمام دنیا تک ایزیلی، آسانی سے پہنچتا تھا۔ تو شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کنٹری میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے، آپ کا چائلڈ ہوڈ۔ سب سے پہلے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ اچھا، حضرت ثویبہ، یہ وہی حضرت ثویبہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ ابو لہب کے پاس گئی اور اس کو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری دی۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی آمد کی، ولادت کی خوشخبری سن کر شہادت کی انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب سنیے گا، اس عمل سے، یعنی ابو لہب کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا انعام عطا کیا کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کی فیملی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا، سوائے اس شہادت کی انگلی کے کہ اس سے مجھے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہاں شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں میلاد منانے والوں کے لیے سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، کہ جو ضیفے میں شریک ہوتے ہیں یا ربیع الاول کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سند ہے کہ جب ابو لہب جیسا کافر کہ جس کی مذمت میں، مدحہ میں نہیں، تعریف میں نہیں، مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، آخر تک۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس عمل پر اتنا انعام عطا کیا تو ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی خوشی منائیں گے، اگر ہم اپنے نبی کے برتھ ڈے کو منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کتنے انعام و اکرامات سے نوازے گا، ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو اپنے قبیلے میں لے گئی۔ اچھا، عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ولیجز میں بھیجتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ولیج کی ہوا تھی، وہاں کا پانی تھا، وہاں کی جو آب و ہوا تھی نا، یہ بچے کے لیے زیادہ یعنی موزوں تھی،
زیادہ مناسب تھی، بچہ صحتیاب ہوگا، بچہ تندرست رہے گا، اس وجہ سے عرب لوگ اپنے بچوں کو ولیجز میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے میں لے گئی، یہاں ایک بہت عجیب و غریب چیز ظاہر ہوئی، وہ ہے شق صدر ہونا۔ صدر کہتے ہیں چیسٹ کو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک 4 مرتبہ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ نمبر 1 جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، نمبر 2 جب آپ کی عمر 10 سال تھی، نمبر 3 غار حرا میں، اور نمبر 4 معراج کی رات۔ تو نمبر 1 حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ تھے تو آپ کا شق صدر ہوا۔ اور کیوں ہوا؟ شق صدر ہو کر آپ کے سینے میں نور بھرا گیا، حکمت کو بھرا گیا، تاکہ کیونکہ جب بچپنا ہوتا ہے نا تو کھیل کود کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، بچے کی ایک طبعی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھیل کود کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا تاکہ آپ کی توجہ کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ اور نمبر 2 جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی، اس لیے ہوا شق صدر تاکہ آپ شہوتوں کے خطرات سے بے خوف ہو جائیں۔ اور نمبر 3 غار حرا میں جب آپ پر وحی نازل ہونی تھی، کیونکہ یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں بیان کیا، فرمایا لو اگر انزلنا ہم نازل کرتے ھذا القرآن اس قرآن کو کس پر؟ علی جبل پہاڑ پر، تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ تو ضرور تم اس کو دیکھتے، کیسے؟ خاشعا جھکا ہوا، متصدعا من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسری مرتبہ شق صدر اس لیے ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اور نمبر 4 معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے نوازا، اور یہ وہی دیدار ہے، اور یہ وہی دیدار کی تجلیات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں ٹرانسلیشن پر غور کیجئے گا، فرمایا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ فرق، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، مجھے دیدار عطا نہیں ہوگا تو اور کس کو دیدار عطا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے رپلائی دیا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طوا میں آتا ہے، نعلین کہتے ہیں سلیپر کو، نعلین باہر اتارتا ہے، مجھے آ کر پکارتا ہے، ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، میرے دیدار کی طلب لے کر آتا ہے، لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے، محبوب کو براق میں سوار کروا کے، محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے، لا مقام پر دنا فتدلا فکان قاب قوسین پر بلا عیب محبوب کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا،
ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش آیا تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے آرزو کرتے رہے، خواہش کرتے رہے، اور چوتھی مرتبہ جو شک صدر ہوا وہ اس وجہ سے ہی ہوا تھا تاکہ دیدار الہی کی جو تجلیات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کر سکیں. ٹائم بہت کم ہے، اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی طرف چلتے ہیں. ازواج مطہرات، آپ کی وائفز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل 11 وائفز ہیں، جیسا کہ سیرت مصطفیٰ میں بیان کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے میں ان کے نام عرض کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 2 حضرت، یہ ترتیب وار نہیں ہے لیکن میں صرف نام عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ. دو زینب ہیں، لیکن ایک زینب بنت خزیمہ ہے اور ایک زینب بنت جحش ہیں. حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت ماریہ قبطیہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تمام کی تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وائفز تھی. اور آپ کی اولاد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تعداد 6 ہے. کتنی؟ 6. 4 بیٹیاں، 2 بیٹے. 2 بیٹے کون سے؟ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. اور 4 بیٹیاں کون سی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. اور اسی کو شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ زیادہ درست ہے. اچھا، اب سب سے بڑے بیٹے کون سے تھے؟ سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت قاسم. سب سے پہلے بیٹے کی ولادت حضرت قاسم کی ہوئی. اور حضرت ابراہیم یہ آخری فرزند ہیں. ٹھیک ہے. حضرت قاسم جب چلنا پھرنا شروع ہوئے نا تو آپ کی وفات ہو گئی. اور حضرت ابراہیم یہ ام سیف کے پاس دودھ پینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو دودھ پینے کے زمانے ہی میں یہ فوت ہو گئے. اب آئیے بیٹیوں کی طرف. سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب یہ بتاؤں گا کہ ان کا نکاح کس کس سے ہوا. حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کا نکاح ابو العاص. یہ ابو العاص کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں. تو حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا. اور حضرت رقیہ کا نکاح اور حضرت ام کلثوم کا نکاح 1 by 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا ٹائٹل ہے ذو النورین، یعنی 2 نوروں والا. اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا. اب یہ تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں صرف ایک وائف کا قصہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، کیا پس منظر تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت خدیجہ جو تھی نا، یہ مکہ مکرمہ کی بہت بڑی مالدار عورت تھی. امیر ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے شوہر انتقال کر چکے. اب حضرت خدیجہ
ایک ایسے صادق، ایک ایسے امین مرد کی تلاش میں تھی کہ جو ان کا تجارتی مال ملک شام کی طرف لے جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب 25 سال عمر ہوئی تو آپ کا صادق ہونا، آپ کا امین ہونا، آپ کی امانت، آپ کی صداقت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا یہ تجارتی مال ملک شام لے جائیں، تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کے امین اور صادق ہونے کی وجہ سے آپ کو دگنا دوں گی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. اچھا، حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. میسرہ یہ وہ غلام تھا کہ جس پر حضرت خدیجہ کو بڑا اعتماد تھا، بڑا معتمد غلام تھا، بڑا بھروسہ تھا. حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام حضور کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیا تاکہ سفر میں، جرنی میں آپ کی خدمت کرتا رہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام پہنچے تو ملک شام کی فیمس سٹی بصرہ کے بازار میں جب پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا. وہ راہب، اس کا نام تھا نستورہ. یہ کہتا ہے، اچھا یہ جو تھا نا نستورہ، یہ حضرت خدیجہ کے غلام کو پہلے سے ہی بہت اچھی طرح جانتا تھا. جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو درخت کے نیچے شخص بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں اور بنو ہاشم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لقب ہے امین. اب راہب کیا کہتا ہے سنیے گا. راہب کہتا ہے میسرہ بات یہ ہے کہ میں نے تورات اور انجیل میں جتنی علامتیں، جتنی نشانیاں، جتنی سائنس میں نے آخری نبی کے بارے میں پڑھی ہیں وہ ساری علامتیں اور نشانیاں اس شخص میں دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو میں ان کا امتی بنوں، یعنی ان کی خدمت کروں اور اپنی جان اس پر نچھاور کروں. لیکن اے میسرہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہونا کیونکہ یہ آخری نبی ہے. اب سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تجارت بہت جلد فروخت کر کے واپس مکہ مکرمہ میں آئے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی چھت سے قافلے کی ویلکم کرنے کے لیے انتظار کر رہی تھی. حضرت خدیجہ نے جب قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب و غریب چیز دیکھی. وہ کیا چیز تھی؟ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دھوپ کی وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. اب اس منظر کا حضرت خدیجہ کے دل میں بہت اثر ہوا. آپ کو حضور سے بے پناہ محبت ہو گئی، والہانہ عقیدت اور پیار ہو گیا. بہرحال کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے اس کا ذکر کیا تو میسرہ کیا رپلائی دیتا ہے؟ میسرہ کہتا ہے علی جان، آپ نے تو صرف ایک چیز دیکھی ہے، میں نے تو پورے جرنی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. اور پھر حضرت یہ جو میسرہ تھا اس نے وہ راہب والا واقعہ بھی سنایا کہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے یوں کہا تھا. جب یہ قصہ سنا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جھک گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور آپ سے والہانہ بے پناہ عقیدت و محبت پیدا ہو گئی. اب یاد رکھیے گا، حضرت خدیجہ یہ وہ مکہ مکرمہ کی امیر ترین عورت ہے
کہ مکہ مکرمہ کے جو شرفا تھے نا، جو رچ پیپل تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں حضرت خدیجہ سے نکاح کروں. آپ کو بڑی آفریں آئیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، لیکن حضرت خدیجہ نے ساری آفروں کو ٹھکرا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نکاح کی ریکویسٹ بھیجی. تو یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئی. اور ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے اعلان نبوت. اب یہ آخری واقعہ ہے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو جو کفار تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن، ابو جہل اس میں آگے تھا، وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا. ابو جہل کا ایک دوست تھا حبیب بن مالک یمنی. کیا نام تھا اس کا؟ حبیب بن مالک یمنی. یہ ابو جہل کا بیسٹ فرینڈ تھا، پکا یار تھا، دوست تھا. اس نے یمن سے حبیب بن مالک یمنی کو بلایا اور کہنے لگا، اچھا یہ حبیب بن مالک یمنی جو تھا نا، اس کا مکے کے لوگوں پر بڑا اثر تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا. مکے کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے، مکے کے لوگ اس کی بات مانتے تھے. ابو جہل نے اس کو یمن سے بلوایا اور کہنے لگا کہ یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ مکے والے لوگوں کو سمجھائیں، یہ تو اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکو. حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا نہیں، اگر تم اس کے پاس گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے، اگر تم اس کے پاس گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے، ملاقات نہیں کرنی. اچھا، اس نے پھر یہ طے ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انوائٹ کیا جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے. حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے کہ دیکھو، آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ مکے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، کہ آپ جادوگر ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، جادوگر ہیں. حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے کہ دیکھو، جادو جو ہے نا، یہ زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا. اور ایک بات میں اپنے دل میں رکھ کر آیا ہوں، جو نبی کے سوا کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی جانے گا نہیں، اور کوئی کرے گا نہیں. یہ دو باتیں ہیں، اگر یہ دو معجزات دکھا دو تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. اب یاد رکھیے گا کہ جو جادو ہے نا، یہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جانا، اور فرمایا کہ حبیب بن مالک یمنی، تو جو دل میں بات لے کر آیا ہے، وہ بات بتاؤں، وہ بات ظاہر کروں، یا تیرے دل میں جو کام ہے وہ کام ہی کر ڈالوں؟ حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے کہ وہ کام ہی کر ڈالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبیب تو چلا تھا یمن سے، مکے آیا، تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے. ٹھیک ہے، تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں مکے جا رہا ہوں، اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا، ان سے دعا کراؤں گا، اس کی دعا کی برکت سے میری بچی کو شفا مل جائے گی. فرمایا حبیب بن مالک یمنی، جا، تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے. حبیب بن مالک یمنی مکے سے چلتا ہے، یمن آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے دروازہ کھلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں ایک بہت ہی پیاری بچی کھیل رہی ہے. وہ حیران، پریشان، اس کو سمجھ نہ آئے،
اس نے اپنی زوجہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ بچی کون ہے؟ زوجہ کہتی ہے کہ اپنی بچی کو نہیں پہچانتا؟ بچی کہتی ہے مانا اپنی ماں کو کہ ماں یہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے کہ یہ بچی تیرا بابا ہے، مکے گیا ہوا تھا، معجزے طلب کرنے گیا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ تو حبیب بن مالک یمنی کی بچی کہتی ہے کہ بابا جب تم مکے گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے جسم پر پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ ہاں تو گیا تھا مکے، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے اور معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا، میرے نبی نے مجھے آ کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہ حضور کے معجزات ہیں۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی پیا نہیں جاتا، اتنا کھاری پانی ہے، اتنا کڑوا پانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، دیکھنے والوں نے دیکھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ پورے مدینے کے کنووں میں سب سے میٹھا پانی اسی کنویں کا ہو گیا، سویٹ واٹر، کلین واٹر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا معجزہ ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ رسول اللہ صلوات اللہ علیک اشرق البدر علینا فاختفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه سروري يا النبي سلام عليك يا رسول يا أمير سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا النبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا النبي سلام عليك يا رسول يا أمين صلوات من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصف المبرد يا إننا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أميب سلام عليك صلوات الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا رسول الله بجميع الصالحات يا الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ عز و جل یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی جمع ہوئے ان کا بیٹھنا ان کا بیان سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل ان کے گھر بار میں کاروبار میں کشادگیاں اور وسعتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل ان میں ان کے فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ پاک اسلام کا بول بالا کر. یا اللہ پاک مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور آخری چیز یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی نا
تو ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے، کہ حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔